इसके साथ ही हमारे साथ एक साहब ने हमें ज्वाइन किया है. देखिए अगर लाइन पे हैं तो कैन वी हैव अ वर्ड विद हिम नाउ? हेलो. Hello, can you hear us? जी जी बिल्कुल. Mr. Cohn, this is Dr. Umar Adil and Bushra Khan from Lahore in Pakistan. Can you hear us? Thank you. Hello. Can you hear me okay? Oh, Yes. loud and clear, Mr. Cohn. Can you Welcome please to- introduce yourself? We welcome you To in our Ramadan transmission Faizan. and we are so happy to have you. But can we have a little introduction of you? I'm so pleased to be with you. Yes, I'm American, Excellent. and I was born in 1943. That makes you about Wonderful. 81 years old, doesn't it? Thank you so much. And I decided to be a filmmaker after I went to college. So I made Great. films for 20 years. And while I was making films, I became very involved in different spiritual movements. You could say from the hippie movement, the years of 1966. I see. Wonderful. And so I decided, I was studying at that time with a Sufi teacher named Pir Vilayat Khan, who was the son of Hazrat Inayat Khan, a great mystic from India. And he gave me the name Amartat, and I decided to make a movie on what was happening in the 1960s. A lot of teachers were coming from India and learning the ways of the East, and it started this whole movement of meditation and yoga, which is everywhere in the West today. Amitat, can I just interrupt you here? I just want to make things clear for my audience who are listening to you very well at the moment. Yes. You're called Cohn. Cohn is your family name, which is basically a Jewish name. So you were born into a Jewish family. And if I remember correctly, because I've seen a couple of your things, your movies and all that, and weren't you christened as Frederick Cohn to start with? My name was Frederick Cohn until 1970 when Excellent. I took the spiritual name from my peer. Excellent. So you're now called Amitat, which is neither a Jewish name, nor an Islamic name, nor a Christian name. It is a name given to you by a Sufi teacher. So it's like a universal name. Exactly. He picked the essence of a person and gave them a name which he felt corresponded to that from the entire world tradition. So it's actually a Zoroastrian name. Amartat is the name of an archangel in the ancient Zoroastrian tradition. Excellent. So, Mr. Khan, back in 1970s, you made a documentary, which is internationally popular, Sunseed the Journey. Yes. Would you just tell me something or share with us about the theme, the plot of the story, the documentary which you made, what kind of nature it holds? Okay, so the original movie was actually called just Sunseed, and it was a series of interviews about my search for finding truth through many different ways. We had in it Lama Govinda, who was Austrian, raised in the Tibetan tradition. We had, of course, my Sufi teacher, Pir Vilayat Khan. Excellent. And Sufi Ahmed Chisti, who actually studied with one of your great teachers in Pakistan. Wow. We also had in it Good to hear that. Swami Karlbach. We also had in it Swami Muktananda, Swami Satchidananda that came from India, and an American professor from Harvard who became a sadhu named Ramdas. That's great, that's great. So, when we talk about the Sunseed, the journey, do you have any other plans or projects coming up in future? Are you working on any other documentary? Correct you here slightly? What I've understood is that the first movie was only called, there was no journey in it, it was only the Sunseed. The one and Wasn't it? only, the one and only it was only documentary, right? Sunseed. No, it was repeated again and then that was renamed great, again. that's Now, wonderful. Mr. Cohn, About 5 years ago, 2018, I decided to remake the movie, bring it out, and I decided it needed to be modernized. So I put a narration in it and did some more filming, and then that became Sunseed the Journey. That was the And second part. I have plans for the sequel. Remake, yeah. all right. Okay, what I understand at the moment, Mr. Cohn, is that you were really interested in comparative theology. You wanted to see the biggest spiritual movements that have happened in this particular world all over and the kind of impact that they've had on their followers and on the world as a whole. So if I call you a comparative theologist, would that be right?
Yes, exactly. That would be true, but it's a little more than that. It's more Obviously. like the unity of religious ideals. But behind every religion, there's only one truth. Yes. And True. it's spoken of in different times in history by different messengers, but the Excellent. truth is the same. So Like the crux is I've the been same. trying to get to the unity rather than the diversity. Absolutely. Thank you so much for actually becoming part of our transmission, joining us. It has been a pleasure knowing you. And I think the last message is most enlightening. خواتین حضرات، آپ نے ابھی ایک امریکن صاحب کی باتیں سنی ہیں جو کہ ایک تصوف کے اندر ڈوب چکے ہیں، اور آپ نے شاید ان کے پیر صاحب کا نام نہیں سنا. ان کے پیر صاحب کا نام تھا پیر ولایت علی خان. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا تعلق اسی خطے سے تھا. اور انہوں نے جو آخری بات کہی ہے کہ مختلف مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے بعد، انٹرویو کرنے کے بعد، ایک حقیقت پتہ چلی ہے، ایک ہی سچ ہے، ایک ہی حق ہے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے. وہی سچ ہے، وہی حق ہے. آپ اس کے نام بدل دیتے ہیں مگر ہے وہی. بالکل یہی. اچھا حضور والا، اب میں نے ایک سوال کرنا ہے. دیکھیے قصہ یہ ہے کہ ہم جب پہنچے تھے آخری بات کے اوپر، سر اس سے پہلے اگر میں نہیں اس سے پہلے نہیں، نام میں نے تمہیں ہر دفعہ سوال کا جواب اب نہیں دے رہا میں نے، کیونکہ میں نے فرحان کے ساتھ صفائی کرنی ہے بالکل. اور میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اظہر بھائی یاد رکھیے گا کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی میرا مولا یقیناً یہ سعادت ہمیں دے گا کہ محرم اس سال جو آئے گا تو اس میں ہم 10 دن تک انشاءاللہ تعالی یہ محافل رکھیں گے اور وہ ذکر کریں گے کہ جس سے میں کیا بتاؤں کہ اس کا دل کرتا ہے ہر وقت ذکر یہ کیا جائے. اور تب جو جزیات ہیں میں نے اس میں ہوش نہیں بننا، میں نے اس میں پارٹیسپینٹ بننا ہے، اور اس میں ہوش بنیں گے علامہ فرحان حیدر عابدی. اور پھر دیکھیے میں نے پورے رمضان کا اب میں کیا کہوں، حساب بے باک نہ کیا تو مجھے پکڑ لیجیے گا. اب آپ سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بدلہ لیں گے پورا رمضان بدلہ کا میں محرم نے کہا حساب بے باک کروں گا تو بس یہ بدلہ ہے ہی نہیں. حساب بے باک کریں گے تو ہم کیسے حساب بے باک کریں گے آپ سے؟ سر آپ مجھے میرا حساب معاف کر دیجئے، خدا اس کا آپ کو اجر دے گا. آپ کے اندر اللہ نے جو عشق محبت رکھی ہے نا، وہ یقین جانیے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. بالکل آؤٹ آف کنٹرول، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے جذبات کو اندر رکھ نہیں سکتے، سمو نہیں سکتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اظہار کروں بے شک بالکل، تاکہ میرا یہ اظہار آقا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو. بے شک آقا مولا کی آل، آقا مولا کے اصحاب اور ان کے عشاق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے. بے شک. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اب ہمیں ایک مثال بھی مل گئی جب ہم نے ایک لائیو کالر، ایک گیسٹ کو اپنے شو میں ایڈ کیا، مسٹر کون، جو کہ امریکن بزنس مین ہے لیکن پوری دنیا گھوم رہے تھے اس کھلبلی میں، اس کیوریوسٹی میں کہ آخر سارے مذاہب کے پیچھے کرکس کیا ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیر از اونلی ون ٹروتھ وچ ہی آلسو اسٹیٹڈ بائی دی اینڈ آف دی ڈے، کہ رب ایک ہے، کرکس ایک ہے، وہ خدا کی ذات ایک ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں گھوم پھر کے آپ نے وہیں پہ آنا ہے. جب بات کرتے ہیں ہم حضرت سلمان فارسی کی، انہوں نے کہاں ٹریول کیا، آپ نے پورا ٹریول لاگ ڈسکس کیا، کس طرح سے وہ پیشنیٹ رہے اور ان دی اینڈ وہ 3 نشانیاں ان کے سامنے آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جا کر ملے. اب یہاں پر ہم اس مثال کو اس طرح سے اگر لیتے ہیں، اہل بیت کہا گیا انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ بہت بے قدرے ہیں، ہمیں تو اسلام مل چکا ہے، آسانی سے مل گیا، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا حق کی تلاش پہ. تو آج کے لوگ، آج کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ اس پرسنالٹی سے بھی اس پروگرام کے ذریعے واقف ہو رہے ہوں گے.